إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آج ہم نحمیر کا 13واں سبق پڑھیں گے. نحمیر کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے. مقدمہ کے اندر 11 فصلیں ہیں. ہم 8ویں فصل پڑھ رہے ہیں مقدمہ کے اندر، اور 8ویں فصل کے اندر اس میں غیر متمکن کی اقسام کا بیان ہے. 5 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اللہ کرے اس 13ویں سبق کے اندر ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں یہ قسمیں پوری پڑھ لیں. یوں اس میں غیر متمکن کی اقسام مکمل ہو جائیں گی اور مقدمہ کی 8ویں فصل مکمل ہو جائے گی. تو 8ویں فصل کے اندر 8ویں فصل جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی اقسام کے بارے میں ہے. اس میں غیر متمکن کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی ہوئی. وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، جن میں سے 5 ہم نے پڑھ لی. مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال. ایک قسم رہتی ہے، چوتھی بھی رہتی ہے، 5ویں بھی رہتی ہے، 6ٹھی بھی. 4 قسمیں ہم نے پڑھی. اسماء اصوات بھی آج ہم نے پڑھنے ہیں. اسماء اصوات تو پہلے ہم پڑھیں گے اسماء اصوات. میں نے ویسے اسماء ظروف لکھ دیے. اسماء اصوات یہ ہماری ایک فصل رہتی ہے. تو اسماء اصوات کی میں تعریف کرتا ہوں. اسم صوت وہ اسم ہے جو امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبی طور پر صادر ہو نکلے. ایک تعریف. دوسری تعریف، اسم صوت وہ اسم ہے کہ جس کے ساتھ حیوان کو آواز دی جائے. تیسری تعریف، اسم صوت وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. 3 تعریفیں ہیں اسم صوت کی. نمبر 1، وہ اسم جو انسان کے منہ سے امر عارض کے وقت طبی طور پہ نکلے. طبیعت کہے کہ یہ لفظ نکال. امر عارض یعنی ایسا امر جو انسان کو عارض ہوا، وہ عارض ہوا تو اس کے منہ سے طبی طور پہ کوئی لفظ نکلے، اسے صوت کہتے ہیں. پہلی تعریف یہ. دوسری تعریف کہ صوت وہ لفظ ہے جس کے ساتھ حیوان کو آواز دی جائے. تیسری تعریف، صوت وہ لفظ ہے جس کے ساتھ حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. 3 تعریفیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. نمبر 1، اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت، یعنی وہ امر جو انسان کو عارض ہوا، امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبی طور پہ نکلے. دوسری، وہ اسم جس کے ساتھ حیوان کو آواز دی جائے. تیسری، وہ اسم جس کے ساتھ کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے. تو میں مثالیں پڑھنے لگا ہوں. نحمیر میں 5 مثالیں ہیں. اوہ اوہ، ایک یہ، اس کو ایک کہیں گے اوہ اوہ. نیچے لکھ دیتا ہوں اوہ اوہ، یہ ایک مثال ہے. اوہ اوہ. اوف، 2 مثالیں. بخا نخا، بخا نخا، غا کا. یہ 5 مثالیں دی ہیں صاحب نحمیر نے اسم صوت کی.
5 مثالیں. شدید کھانسی کے وقت جب انسان کو کھانسی ہوتی ہے نا, کھانسی امر عارض ہے, کھانسی لگتی ہے تو انسان کے منہ سے طبی طور پہ اوہ اوہ یہ آواز نکلتی ہے. جب کوئی کام ناپسندیدہ ہو تو انسان اس وقت اوف یہ والی آواز نکالتا ہے, وہ بھی طبعا نکلتا ہے انسان کے منہ سے. اسی طرح خوشی کے وقت انسان کہتا ہے بخا بخا, اور بہت زیادہ خوشی ہو تو پھر کہہ دیتا بخین بخین. خوشی ہو تو بخا بخا, اور بہت خوشی ہو تو بخین بخین. اسی طرح اونٹ بٹھانا ہو تو بندہ کہہ دیتا نخ یا نخا یا نخی. کوے کی آواز کو نقل کرنا ہو تو کہا جاتا ہے غاکی غاکی. دوبارہ پڑھتا ہوں, اس میں صوت کی 3 طریقیں پڑھی ہیں, یہ مثالیں دی ہیں. اوہ اوہ یہ ایک مثال ہوگی, اوف یہ 2 مثالیں, اور یہ 2 پھر مثالیں 4, اور یہ 5ویں. اگر ان کو ایک گنے گے تو یہ تو خود 4 بڑھ رہی ہے. ایک یہ پوری ایک مثال ہے. اوہ اوہ انسان کھانسی کرتا ہے تو انسان کے منہ سے طبی طور پہ نکلتا ہے. اوف یہ اس وقت جاتا ہے جب شرمندگی ہو. ایک لفظ ہے بخ بخا بخی, اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان کو کیا ہوتی ہے خوشی, یہ بھی انسان کے منہ سے طبی طور پر. اور بہت زیادہ خوشی ہو تو پھر کہا جاتا ہے بخین. ایک لفظ ہے نخین یا نخا یا نخی, نخا نخا پڑھنا ہے اس کو, نخا یا نخی ایسے پڑھنا ہے. اور یہ پڑھنا ہے بخا بخا یا بخی. بخا آتا ہے خوشی کے وقت, نخا یا نخی یہ آتا ہے اونٹ کو بٹھانے کے لیے, جانور کو آواز دینے. غا کی یہ کوے کی آواز کی نقل کے لیے. تو 5 اس میں صوت ہے, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس میں صوت وہی اسم ہے جو امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبی طور پہ نکلے, نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 یا جس کے ساتھ حیوان کو آواز دی جائے. نمبر 3 یا کسی حیوان کی آواز کی نقل کی جائے, یہ نقل ہے کوے کی آواز کی, اور یہ جانور کو بٹھانے کے لیے آواز دی جا رہی ہے, اور یہ طبی طور پہ ہے, یہ بھی طبی طور پہ ہے, یہ بھی طبی طور پہ ہے. یہ کھانسی کے وقت, یہ پریشانی کے وقت, یہ خوشی کے وقت, یہ جانور کو آواز دینے کے لیے, یہ جانور کی آواز کی نقل کے لیے. تو تینوں جو ہم نے اس میں صوت کی تعریفیں پڑھی ہیں, تینوں کی مثالیں ہیں. دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں, جو امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبی طور پہ نکلے, یہ دونوں, یہ ایک اس کی مثال ہے, یہ پوری اوہ اوہ یہ اس کی مثال ہے جو امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبی طور پہ. اوف بھی اس کی مثال, بخ بھی اس کی مثال. اچھا جی, نخا یا نخی یہ اس کی مثال ہے جو جانور کو آواز دینے کے لیے, اونٹ کو بٹھانے کے لیے. غا کی یہ اس کی آواز ہے جس کے ساتھ جانور کی آواز کی نقل کی جا رہی ہے, حیوان کی آواز کی نقل کی جا رہی. تو اس میں صوت کی جو 3 طریقیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی. اس کے اندر ایک لفظ آیا اوف, ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے 12ویں سبق میں کہ اس میں فعل بھی اوف آتا ہے, لیکن اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے آتا دجارو. قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فلا تقل لہما اوف, یہاں مفسرین نے دونوں تفسیریں بیان کی کہ اوف یہاں اس میں فعل بھی بن سکتا ہے, اور اوف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ پریشانی کے وقت اپنے منہ سے نکالتا ہے. تو اس میں غیر متمکن کی 5ویں قسم مکمل ہو گئی. اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم کا نام ہے اسماء ظروف. میں بارہا بتا چکا ہوں, اسماء جمع ہے اسم کی اور ظروف جمع ہے ظرف کی. اس میں ظرف کی تعریف پڑھنے لگا ہوں. اس میں ظرف وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا فعل کے واقع ہونے کے مکان پہ دلالت کرے. فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا فعل کے واقع ہونے کے مکان پہ دلالت کرے. اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں. ایک اس میں ظرف وہ ہوگا جو خاص فعل کے زمانے, خاص فعل کے مکان پر دلالت کرے, جیسے مضربن, منصرن, مفتحن, یہ خاص فعل ہے, مارنے کی جگہ خاص فعل کے مکان پہ دلالت ہو رہی ہے. پھر بتا رہا ہوں, اس میں ضرب وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا فعل کے واقع ہونے کے مکان پہ دلالت کرے. اس میں ضرب کی 2 قسمیں. نمبر 1 وہ اس میں ضرب جو خاص فعل کے زمانے,
خاص فعل کے مکان پہ دلالت کرے. یہ جو ہم گردان میں پڑھتے ہیں نا صرف صغیر میں مضرب مفتح منصر، یہ خاص فعل کے مکان پہ دلالت کرتا ہے. ایک دوسری قسم اس میں ظرف کی وہ ہے کہ جو مطلق فعل کے زمان یا مطلق فعل کے مکان پہ دلالت کرے. ہم نے یہاں پر وہ پڑھنا ہے جو مطلق فعل کے مکان مطلق فعل کے زمان پہ دلالت کرے. کوئی بھی فعل ہے اس کے زمانے پہ دلالت کرے گا، اس کے واقع ہونے کے زمانے. کوئی بھی فعل ہے اس کے واقع ہونے کے مکان پہ دلالت کرے گا. اور ہم نے یہ پڑھنا ہے، یہ مبنی ہے جو وہ خاص فعل کے زمانے خاص فعل کے مکان پہ دلالت کرے، وہ معرب ہے، وہ مبنی نہیں ہے. ہم نے یہ قسم پڑھنی ہے جو مطلق فعل کے زمانے مطلق فعل کے مکان پر دلالت کرے. اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ظرف زمان ظرف مکان. آسان پہچان، آسان ترین جو اینا کے جواب میں آئے وہ مکان ہوتا ہے، جو متا کے جواب میں آئے وہ زمان ہوتا ہے. میں نے پوچھا کب آئے، آپ نے کہا کل آیا، یہ زمان ہے. کب جاؤ گے، کل جاؤں گا، یہ زمان ہے. کب سے بیٹھے ہو، صبح سے بیٹھا ہوں، یہ زمان. جو کب کے جواب میں آئے وہ ظرف زمان، اور جو اینا کے جواب میں آئے وہ ظرف مکان. کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، کہاں پڑھتے ہو، یہ سب مکان، اس کے جواب میں جو آئے گا وہ مکان ہے. تو میں نے یہاں ظرف زمان لکھ دیے ہیں، نومیر کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں، اذ اذا متا کیفا ایانا امسی مز منذ قطو اوزو قبل بعد. یہ یاد ہونی چاہیے، جو بھی ہمارا سبق پڑھے اس کو یاد ہونی چاہیے، نومیر یاد ہونی چاہیے. ظرف مکان 4 لکھے نومیر میں، حیث قدام تحت فوق. یہ اسماء ظروف جو نومیر کے متن میں ہے یہ زمان ہے. اذ اذا متا کیفا ایانا امسی مز منذ قطو اوزو قبل بعد. ظرف مکان حیث قدام تحت فوق. اب میں ان کی شرح پڑھنے لگا ہوں. سب سے پہلے جی اذ، یہ مبنی بر سکون ہے. اذ مبنی بر سکون، یہ اکثر طور پہ آتا ہے ماضی کے لیے زمانہ. میں مثالیں دوں گا ساتھ ساتھ، اس کی مثال دینے لگا ہوں. قادیما زید، لکھنے کی جگہ تھوڑی ہے نا تو زبانی پڑھا دیتا ہوں. قادیما زید اذ امر نائم. قادیما زید، اس کے لکھ دیتا ہوں ادھر. قادیما زید اذ امر نائم. یہ مثال ہے جی. اس کا ترجمہ زید آیا جب کہ امر سو رہا تھا. سو رہا تو اذ ماضی کے لیے آ گیا. آگے جی اذا، یہ بھی مبنی پر سکون ہے. یہ زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے اکثر طور پر. میں ایک ایک معنی پڑھ رہا ہوں. اذ کے 3-4 معنی میں نے ایک پڑھا صرف جو یہاں لکھا ماضی کے لیے. اذا کے 3-4 معنی میں ایک پڑھ رہا ہوں. یہ زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پہ بھی آئے گا پھر بھی مستقبل کے لیے. مثال میں لکھ دینے لگا ہوں جلدی جلدی. آتی کا، آتی کا اذا الشمس طالعۃ. یہ مثال ہے. ادھر ترجمہ یہ ہے میں آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. تو یہ زمانہ مستقبل والا معنی ہو گیا. آگے جا رہا ہوں جی متا. متا مبنی پر سکون ہے، یہ استفہام کے لیے آتا ہے. اس کی مثال لکھنے لگا ہوں. متی الساعۃ، اس کی مثال لکھنے لگا ہوں. متی الساعۃ، یہ اس کی مثال ہے. متی الساعۃ. کیفا، یہ مجازن ظرف ہے، حقیقی طور پہ یہ ظرف نہیں، اس میں ظرف والا معنی نہیں ہے. مجازن یہ ظرف کے لیے آتا ہے، حقیقی طور پہ ظرف کے لیے نہیں. اور یہ کس لیے آتا ہے؟ حالت دریافت کرنے کے لیے کہ تو بیمار ہے، صحیح ہے، کیا ہے. اس کی مثال کیفا زید، یہ اس کی مثال ہے جی. کیفا زید. ایانا، یہ بھی مستقبل کے لیے آتا ہے ایانا، لیکن فرق یہ ہے کہ ایانا آتا ہے مستقبل اس کے لیے جو بڑی جے ہوتی ہے، بڑے امور کے بارے سوال کرنے کے لیے آئے گا. ایانا یوم الدین، بس نیچے یہ لکھ لیتے ہیں ایانا یوم الدین. تو یہ مستقبل کے لیے ترجمہ ہوگا قیامت کا دن کب ہوگا. امسی، یہ گزرے ہوئے کل کے لیے آتا ہے، خاص گزرا ہوا کل. امسی گزشتہ کل.
کوئی بھی مثال بنا لے کہ رئی تو زیدن امسی، میں نے زید کو دیکھا کل. آگے مز منزو، کیا ہے مز منزو جو ہے یہ آتے ہیں کبھی تو مدت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے اور کبھی آتے ہیں ساری مدت بیان کرنے کے لیے. مز منزو اگر ان کا ماں بعد زمانہ ماضی ہو تو ماں قبل جو فعل ہوگا اس کی مدت کی ابتدا بیان کریں گے. جیسے کوئی بندہ پیر والے دن یہ کہہ دے کہ میں نے زید کو نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے، ما رأیتو ما زیدن مز یوم الجمعہ، یا منزو پڑھ لو مز یوم الجمعہ. تو اب پیر والا دن ہو اور بندہ یہ کہے یوم الجمعہ تو ماں با زمانہ ماضی ہے. اب یہ مز اس فعل کی مدت کی ابتدا بیان کرے گا. اسی طرح یہاں منزو بھی لگا سکتے ہیں. اگر ان کا ماں با زمانہ حاضر ہو، اگر ان کا ماں با زمانہ، تو پھر آئیں گے جمی مدت کے لیے. اب ظاہر آج کا دن اور کل کا دن یہ دو دن موجودہ زمانہ ہے. تو اب یوں پڑھیں گے ما رأیتو زیدن مز یوم نہ پڑھ لو. تو اب یوم سے مراد یہ والا یوم، یہ زمانہ حاضر ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں ان کو مرفوع کیوں پڑھ رہا ہوں، کافیے کا مسئلہ ہے کہ مز منزو ترکیب میں وہ مبتدا بناتے ہیں، اس کو خبر بناتے ہیں، کافیے میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ جمی مدت بیان کرے گا اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حاضر بھی بیان کرتا ہے، مطلب زمانہ حاضر کے لیے آتا ہے. نومیر میں بہرحال مثال یہ لکھی ہے مز یومان، یہ لکھی ہے. تو میں اس کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں کہ جب ماں بعد معدود ہو، معدود، دوبارہ دوہرا رہا ہوں مز منزو، اگر ماں بعد زمانہ ماضی ہو تو پھر ماں قبل فعل کی مدت کی ابتدا. اگر ماں بعد معدود ہو، گنا ہوا ہو، یومان گنا ہوا ہے 2 دن، پھر آئے گا جمی مدت کے لیے. اب اس کا ترجمہ میں نے زید کو نہیں دیکھا، میرے نہ دیکھنے کی ساری مدت 2 دن ہے. تو مز منزو کا میں نے بیان کر دیا. آگے ہے جی کتو. کتو آتا ہے ماضی منفی کی تاکید کے لیے، ماضی منفی کی تاکید. میں مثال لکھ دیتا ہوں اس کی، ما رأیتہ، ما رأیتہ زیدن لکھ دیتے ہیں، ماضی منفی بن گئی ہے، جب شروع میں ما آیا تو نفی بن گئی. ما رأیتہ زیدن، میں نے زید کو نہیں دیکھا. آگے آ گیا کتو، اب یہ آیا ماضی منفی کی تاکید کے لیے، مطلب ہے میں نے زید کو کبھی نہیں دیکھا. اس کی مثال وہ مشہور شعر ہے، حضرت حسان نے نبی پاک کی شان بیان کرتے کو کہا تھا، لم تارا قط عینی، میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، احسن من کا، نبی پاک سے خوبصورت زیادہ میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. تو قطو آتا ہے ماضی منفی کی تاکید کے لیے. آگے ہے اوزو، یہ آتا ہے مستقبل منفی کی تاکید کے لیے. اس کی مثال لکھنے لگا ہوں جی، لا، یہ لا نافیہ ہے، ارا ہو، میں زید کو نہیں دیکھوں گا. اوزو اس کا معنی ہے کبھی نہیں دیکھوں گا. تو مستقبل منفی تھا، اس نے آج کے اس کے اندر تاکید کر دی، میں اس کو نہیں دیکھوں گا، کبھی نہیں دیکھوں گا. آگے ہے جی قبلو اور بعدو. قبلو یہ ہے تو ظرف زمان، لیکن کبھی کبھی مکان کے لیے بھی آ جاتے ہیں. مثال لکھنے لگا ہوں، مکان کے لیے آئے ہوں، جلستو قبل کا، یہاں یہ قبل مکان کے لیے معنی ہے میں تیرے آگے بیٹھا. اسی طرح یہاں بعد کا لگا دو، جلستو بعد کا، پھر معنی ہوگا میں تیرے پیچھے بیٹھا. اب یہ یہاں پہ مکان ہے، زمان نہیں ہے، ہے زمان کے لیے. لیکن دیکھیں اس مثال میں اگر یہاں بعد لگا لیں تو پھر بعد مکان، اور یہاں قبل رہنے دیں قبل کا، تو پھر یہ کس کے لیے ہے؟ مکان کے لیے، کیونکہ ترجمہ ہے میں بیٹھا تیرے آگے. اگر بعد لگاؤ گے تو میں بیٹھا تیرے پیچھے، تو یہ مکان کے لیے ہوا. اچھا جی، یہ اوز و قبل آتے کس کے لیے؟ زمان کے لیے، لیکن کبھی کبھی کس کے لیے آتے ہیں؟ مکان کے لیے. میں نے مثال دے دی جی. یہاں میں آپ کو ان کے بارے میں قاعدہ پڑھانے لگا ہوں، 3 کے بارے میں. یہ جو 3 ہیں ان کی 3 حالتیں ہیں، ان کے استعمال کی 3 حالتیں ہیں. 2 حالتوں میں یہ تینوں معرب ہے، ایک حالت میں یہ تینوں مبنی. وہ کون سی ہیں سنیں. نمبر 1، یہ استعمال ہوں
اور ان کا مضاف الیہ بھی لفظوں میں موجود ہو، جیسے قرآن پاک میں من قبلی ہی، من قبلی تو مضاف الیہ ہے، من بعدی ہی یہ ایک استعمال۔ دوسرا استعمال یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو، نیت میں ہو، نیت میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، تین طریقے استعمال کے، کتنے؟ تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، جیسے من قبلہ و من بعدہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی نہ ہو، دو میں نے کہہ دیے۔ تیسرا یہ لفظوں میں تو نہ ہو، نیت میں ہو۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ پھر دوہرا رہا ہوں، ان کا مضاف الیہ جب یہ استعمال ہو لفظوں میں موجود ہو تو مورب، لفظوں میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی نہ ہو، پھر یہ مبنی، مبنی لفظوں میں الٹ کہہ دیا میں نے، الٹ کہہ دیا، لفظوں میں بھی نہ ہو، نیت، لفظوں میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی نہ ہو، پھر یہ مورب ہے۔ دو صورتوں میں مورب ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ دو صورتوں میں۔ نمبر ایک، ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، من قبلہ و من بعدہ۔ نمبر دو، لفظوں میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی نہ ہو، پھر بھی مورب۔ اس کو کہتے ہیں نسین منسیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نسین منسین، تو ویسے پڑھتے ہیں جوڑ کے نسیم منسیہ، اس کا مطلب ہے لفظوں میں بھی نہ ہو، نیت میں بھی، تو پھر بھی کیا ہوں گے؟ مورب۔ تو مورب کتنی حالتوں میں ہو گئے؟ دو، لفظوں میں مضاف الیہ موجود ہے تو مورب، لفظوں میں نہیں، نیت میں نہیں، پھر بھی مورب۔ مبنی کی آخری صورت ہے جو تیسرا استعمال، وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں تو نہ ہو، نیت میں ہو، لفظوں میں نہ ہو، نیت میں ہو۔ اس کی مثال ہے جو خطبوں میں آتا ہے اما بعدو، اما، یہ بعدو جو ہے اس کا مضاف الیہ لفظوں میں تو نہیں، نیت میں ہے، وہ کیا ہے؟ بعد الحمد والصلاۃ، میں نے اب پڑھ دیا جو، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے۔ تین ان کی حالتیں، تینوں میں نے پڑھا دی، دو میں مورب، ایک میں مبنی۔ لفظوں میں مضاف الیہ موجود پھر بھی مورب، لفظوں میں بھی نہیں، نیت میں بھی نہیں، پھر بھی مورب، لفظوں میں نہیں، نیت میں ہے، پھر مبنی ہے۔ میں نے بتا دیا اسماء ظروف زمان پورے ہو گئے۔ میں پڑھنے لگا ہوں ظروف مکان۔ کیا پڑھنے لگا ہوں جی؟ ظروف مکان چار ہے جی۔ حیث ایک، قدام دو، تحت تین، فوق چار، یہ چار ہیں مکان۔ جو تین حالتیں ان تین کی ہیں، وہ تین حالتیں ان چاروں کی ہیں۔ اگر ان چاروں کا استعمال یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں ہے تو مورب، اگر ان چاروں کا یہ استعمال ہے کہ لفظوں میں بھی نہیں، نیت میں بھی نہیں، پھر بھی مورب۔ مبنی اس وقت ہے کہ لفظوں میں تو ہے، نیت میں نہیں، لفظوں میں نہیں، نیت میں ہے، لفظوں میں نہیں، نیت میں ہے، پھر انہوں نے مبنی ہونا ہے۔ تو جو طریقہ ان کا ہے وہی ان کا ہے۔ لفظوں میں ان سب کا مضاف الیہ ہے مورب، لفظوں میں نہیں، نیت میں بھی نہیں، پھر بھی مورب، لفظوں میں نہیں، نیت میں ہے، پھر انہوں نے مبنی ہونا ہے جی۔ حیث کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ حیث جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے ظاہری طور پہ، ظاہری طور پہ مثال قرآن پاک میں من حیث لا یعلمون، من حیث لا، ظاہری طور پہ لا یعلمون کی طرف مضاف ہے، لیکن حقیقت میں اس کے مصدر کی طرف مضاف ہے، حقیقت میں مصدر کی طرف مضاف، جی میں نے بتا دیا۔ اور مبنی ہوتا اس وقت ہے جب جملے کی طرف مضاف ہو ظاہری طور پر۔ اگر یہ مفرد کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر مبنی نہیں ہوگا، لیکن پڑھیں گے پھر بھی مبنی بر ضم ہی، جیسے نحو کی ترتیب میں آتا ہے من حیث الاعراب والبناء۔ تو میں نے اسماء ظروف جو ہیں وہ آپ کو مکمل پڑھا دیے، ظروف زمان بھی پڑھا دیے، ظروف مکان بھی پڑھا دیے۔ اس میں غیر متمکن کی 6 قسمیں پوری ہو گئی۔ 7ویں قسم اس میں غیر متمکن کی، اس کا نام ہے اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ جو لکھے ہیں وہ 4 لکھے ہیں، کم 1، کذا 2، کیتا 3، زیتا 4۔ میں اس میں کنایہ کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ اس میں کنایہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پہ دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں،
اسم کنایا وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن دلالت صراحتاً نہ ہو. آگے جا رہا ہوں، مراد یہاں پر ہر اسم نہیں، مراد یہ چار ہے. اب یہ نہیں بھی جڑا بھی اسم ہے جو معین چیز پہ دلالت کرے لیکن دلالت صراحتاً نہ ہو وہ یہاں اسم کنایہ. یہاں اسم کنایہ سے مراد ہر وہ مراد نہیں جس میں تعریف پائی جائے، مراد یہ چار ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اسم کنایہ وہ اسم ہے جو معین چیز پہ دلالت کرے لیکن دلالت صراحتاً نہ ہو. اب اس تعریف کے لحاظ سے تو کئی بن جائیں گے، اس تعریف کے لحاظ سے کئی بن جائیں، لیکن مراد ہر اسم کنایہ جس کے اندر یہ تعریف پائی جائے وہ نہیں، مراد یہ چار ہے. کم، قضا، کیتا، دیتا. کم جو ہے کم، اس کی دو قسمیں ہیں. کم کی پہلے کم کا معنی پڑھے، کم آتا ہے عدد مبہم کے لیے. یہ جو کم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عدد. کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ. کم استفہامیہ اکثر طور پہ کم استفہامیہ نسب دیتا ہے، کم خبریہ اکثر طور پہ جر دیتا ہے. میں نے کہہ دیا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کم استفہامیہ نسب دیتا ہے، کم خبریہ جر دیتا ہے. کم استفہامیہ کے بعد اکثر صیغہ مخاطب کا، کم خبریہ کے بعد اکثر صیغہ متکلم کا. میں مثالیں لکھ لیتا ہوں. کم رجلن اندکا، رجلن اندکا، یہ کم استفہامیہ ہے کہ اس نے نسب دیا ہے اور بعد میں ضمیر مخاطب کی ہے. اکثر طور پہ ضمیر مخاطب کی ہوگی، تمیز کو نسب دے گا، یہ کم استفہامیہ ہوگا. کم رجلن اندی، یہ جر دیا ہے، کم خبریہ ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اکثر اس کے بعد جو ضمیر یا صیغہ وہ کس کا آتا ہے؟ متکلم کا. ترجمہ بتانے لگا ہوں. اس کا ترجمہ ہوگا تیرے پاس کتنے مرد ہیں. کتنے، وہ استفہام، تیرے پاس کتنے نہیں، کتنے مرد ہیں، سوال. ایدہ ترجمہ. اب یہ ان دی ہے، میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے. اگر یہ ترجمہ وہ کرو، میرے پاس کتنے مرد ہیں، یہ تو سوال ہو گیا. ہم نے خبر دینی ہے، میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں. تو کم استفہامیہ، کم خبریہ، یہ میں نے پڑھا دیا کہ یہ والا نسب دیتا ہے اور اس کو ہم مضاف نہیں کہتے، یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر. یہ کم جر دیتا ہے، ہاں یہ کم مضاف ہوگا، یہ آگے تمیز مضاف الیہ ہوگی. کم کے بارے میں نے پڑھا دیا. آگے ہے قضا. قضا بھی عدد مبہم کے لیے ہے لیکن یہ خبر کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے نہیں آتا. خبر کا وہی معنی جو کم خبریہ کا تھا. ان دی قضا ربیتن. اب اس کا ترجمہ ہوگا میرے پاس کتنے ہی روپے ہیں، کتنے ہی کم خبریہ والا ترجمہ. یہ مکمل ہو گیا. آگے ہے کیتا اور زیتا. جہاں بھی کیتا آئے گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیتا ان کی طرح نہیں ہے، وہ اس کی بھی تمیز تھی، اس کی بھی تمیز ہے. یہ کم خبریہ بھی ہے پھر بھی تمیز ہے، کم استفہامیہ پھر بھی تمیز، اور یہ صرف خبریہ ہوتا ہے، اس کی بھی تمیز، اس کی بھی تمیز. لیکن دیتا یہ نسب ہے، یہ جر نہیں دیتا. کیتا کی تمیز نہیں ہوگی. جہاں بھی کیتا آئے گا یہ جملے سے کنایا ہوگا، جملے سے. کس سے؟ جملے سے. اور یہ تکرار کے ساتھ آئے گا. اگر میں کہتا ہوں قلتو کیتا و کیتا، واو آئے گی درمیان میں، و کیتا. اور اسی طرح یہ بھی قلتو زیتا و زیتا. ترجمہ ہوگا میں نے ایسے ایسے کہا. تو بہرحال یہ بھی اس میں کنایا ہے اور یہ دونوں کنایا ہے بات سے، جملہ سے. تو اسماء کنایا یوں مکمل ہو گئی. 7 قسمیں اس میں غیر متمکن کی پوری ہو گئی. 8ویں قسم اس میں غیر متمکن کی وہ ہے جو ہم نے مرکب غیر مفید میں پڑھی تھی، مرکب بنائی. مرکب بنائی عام طور پہ تو 11 سے لے کر 19 تک ہے. مرکب بنائی کی ترتیب بھی وہی ہے کہ جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی پر مشتمل ہو. 11 سے لے کر 19 تک تو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی. اس کی مثال دیتا ہوں جو اس کے علاوہ ہے. 11 سے لے کر 19 تک مرکب بنائی ہے، دونوں جزء مبنی پر فتح ہے. 11 سے لے کر 19 تک سارے کا سارا مرکب بنائی ہے، سارے کا سارا، لیکن دونوں جزء مبنی پر فتح. اسنا عشرہ کو چھوڑ کر سب کی مبنی پر فتح ہے. اسنا عشرہ کی پہلی جز مورب ہے. مرکب بنائی سب ہے،
مرکب بنائی اس کے علاوہ بھی ہے، اس کی مثال بیتا، بیتا بیتا، یہ بھی اس کی مثال ہے اس میں مرکب بنائی کی۔ یہاں بھی دو اسموں کو ملایا گیا اور دوسری جز حرف کے معنی پر مشتمل ہے۔ اصل میں عبارت تھی بیتی ملاسکن لی بیتی کا، بیتی ملاسکن لی بیتی کا، یہ مثال ہے۔ اصل میں یوں تھا، میرا گھر ملا ہوا ہے تیرے گھر کے ساتھ، تو یہ لام کے معنی کو مشتمل ہے، یہ دوسرا اسم۔ تو پتہ چلا مرکب بنائی اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو اسماء کنایہ 7ویں قسم، مرکب بنائی 8ویں قسم، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں مکمل ہو گئی اور آج کا ہمارا 13واں سبق بھی مکمل ہو گیا۔